رحیم یار خان مطالبات کی منظوری تک احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ حکومت پنجاب نے مذاکرات کے لیے رابطہ کیا ہے۔ 31 اکتوبر تک انتظار کریں گے، اس کے بعد لاہور کی کال دیں گے۔ پنجاب حکومت کی ملازم کش پالیسیاں، لیو انکیشمنٹ رول 17A کی بحالی، ٹرمینیٹ اساتذہ کی بحالی اور تنخواہوں کے اضافے کے لیے ایپکا احتجاجی ریلی کا آغاز۔ صادق کلب چوک سے DC آفس چوک پر دھرنا دیا گیا۔ مرکزی صدر آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن چودھری بوٹا عابد، ضلعی جنرل سیکرٹری ندیم خان دورانی، صدر ایپکا محکمہ تعلیم یونٹ عمر اعجاز وڑائچ، اشتیاق احمد ہیلتھ یونٹ کے صدر وقاص احمد، جنرل سیکرٹری وقار نیازی، ٹیچرز ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم GTA کی جانب سے احسان دانش، سرور جٹ، اکبر کمبو، رانا ریاض، عمران افتخار، سجاد احمد، انعام قریجہ نے دوستوں کے ہمراہ ریلی کی قیادت کی۔ ضلع بھر سے دیگر عہدیداران و ممبران ایپکا کی بھرپور شرکت۔ اس موقع پر مرکزی صدر چودھری بوٹا عابد اور ضلعی عہدیداران و ممبران کی جانب سے مطالبات کی منظوری تک احتجاج کے سلسلے کو جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا۔ مشترکہ لائحہ عمل اختیار کرتے ہوئے ملازمین کے حقوق کی ہر سطح پر بات کرتے ہوئے احتجاج کا دائرہ بڑھانے کا بھی اعلان کیا گیا۔ جبکہ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مرکزی صدر آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن چودھری بوٹا عابد کا کہنا تھا کہ حکومت نے قرض اتارو ملک سنوارو اسکیم تو لانچ کر دی، لیکن اس اسکیم کے حوالے سے ملازمین سے مشاورت تک نہیں کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ کچھ عرصہ سے سرکاری ملازمین کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے اور جس کی وجہ سے آج خاص طور پر چھوٹے سرکاری ملازمین کا گزارا کرنا انتہائی مشکل ترین ہو چکا ہے۔ حکومت وقت نے 17A کے تحت فوت شدگان اور سرکاری ملازمین کے بچوں کی نوکری کا راستہ جس طرح سے روک دیا ہے، اس پر بھی ہمارا شدید احتجاج بنتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لیو انکیشمنٹ کا جو کٹ لگایا گیا ہے، یہ بھی حکومت کی جانب سے ہمارے ساتھ سراسر زیادتی کرنے کے مترادف ہے۔ چودھری بوٹا عابد نے مزید کہا کہ اگر صورتحال یہی رہی تو عنقریب سرکاری ملازمین ان مشکلات سے دوچار ہوں گے جن کا آج تک انہوں نے سامنا نہیں کیا ہوگا۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ بچوں کے مستقبل کے لیے آپ جن سیٹوں پہ بیٹھے ہیں، جس وجہ سے آپ کی عزت اور رسپیکٹ ہے اس معاشرے میں، آپ کی اس عزت اور رسپیکٹ بچانے کے لیے آپ نے مجھے نامزد کیا ہے۔ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ظالم حکمران آپ کے کپڑے اتارنے پہ آئے ہوئے ہیں، آپ کی عزت چھیننا چاہتے ہیں، آپ کے بچوں کو بے روزگار کرنا چاہتے ہیں۔ آپ سب مل کے میرا ساتھ دیں تاکہ میں آپ کے حقوق کا تحفظ کر سکوں۔ میرے دوستو، جو مطالبات ہم نے ادھر لکھے ہیں، جو مطالبات بار بار ہم نے دہرائے ہیں، جن مطالبات کا ہم نے نعرہ لگایا ہے، اگر وہ آپ کے لیے نہیں ہے، اگر وہ آپ کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ آپ کی عزت نہیں ہے، اگر وہ آپ کے حلال رزق میں اضافہ نہیں ہے، تو پھر ہمیں آپ کو روک دینا چاہیے۔ اگر ہم حق کی آواز بلند کر رہے ہیں، اگر ہم آپ کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، تو آپ کو بھرپور ہمارا ساتھ دینا ہوگا۔ میرے دوستو، میں چھوٹی سی مثال آپ کو دے کے اپنی بات ختم کروں گا کہ یوٹیلیٹی سٹور والوں کو جب ہم نے احتجاج کیا تو وہ بھی ادھر بیٹھے احتجاج کر رہے تھے اسلام آباد پریس کلب میں، تو میں نے ان کو درخواست کی کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، تو وہ کہتے یار یہ ایسے ہی پھرتے ہیں۔ وہ 10 سے 15 سے 20 لوگ آئے، تو آپ نے دیکھا کہ جب گورنمنٹ نے ان کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، جب ان کی نوکریاں ختم کی، تو بیوی بچوں سمیت اسلام آباد بیٹھے ہوئے تھے جا کے۔ تو میں اس وقت سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں کہ یہ ظالم حکمران آپ کی نوکریاں ختم کر رہے ہیں، آپ کو یہ بے روزگار کر رہے ہیں، آپ کو یہ لولا لنگڑا کر کے نوکری کروانا چاہ رہے ہیں۔ تو میری آپ سے یہ درخواست ہے بار بار کہ ہم آپ کی عزت بچانا چاہتے ہیں، ہم آپ کو پروقار طریقے سے نوکری کروانا چاہتے ہیں، ہم آپ کی مراد کو باہر رکھوانا چاہتے ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں۔ جو لاہور نہیں جائے گا وہ سب سے بڑا منافق ہوگا، وہ اپنے بچوں کے ساتھ منافقت کرے گا، وہ اپنی ملازم کے ساتھ منافقت کرے گا، وہ اپنے حلال رزق کے ساتھ منافقت کرے گا۔ میرے دوستو، جو آپ آئے ہیں، جو ہمارے بے شرم لوگ، بے حیا لوگ،
जो बददियानत लोग अभी भी दफ्तरों में बैठ के काम कर रहे हैं, ये मेरा उनको पैगाम दे देना कि अल्लाह और अल्लाह के हबीब के सदके हमेशा हलाल रिस्क में इजाफा होता है। अल्लाह और अल्लाह के हबीब के सदके हमेशा तंदुरुस्ती उस घर में होती है जो हलाल रिस्क लेके जाता है। अल्लाह और अल्लाह के हबीब के सदके वही कौमें बढ़ती हैं, वही लोगों की पजीराई होती है जो अपने हलाल रिस्क में इजाफे के लिए जद्दोजहद करते हैं। जो लोगों की जेबें काटते हैं, जो खून पीते हैं, उनको इस दुनिया में भी अजाब मिलेगा और आखिरत में भी उनको अजाब देना होगा। आप उनको कह दें कि आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन आपके हलाल रिज़्क़ के इजाफे के लिए, आपके बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए आपको एहतजाज के लिए बुलाती है। आज वो अपने हक के लिए हमारा साथ दो और सड़कों पे निकलो और लाहौर हमारे साथ चलें, ताकि हम इस जालिम वज़ीर आला का, इन जालिम हुक्मरानों का आपको रास्ता रोक के बताएं कि हम अपना हक के नुमाइंदगी अदा कर रहे हैं। आप अपना वोट का हक जो हमने दिया है आप अदा नहीं कर रहे हैं। ये कमरे में बैठा हुकूमत का नुमाइंदा डिप्टी कमिश्नर को पता चल जाए कि रहीम यार खां के मुलाजमीन अपने हकूक लेने के लिए जिंदा हैं। रहीम यार खां के मुलाजमीन अपने सादा की इज्जत और रिस्पेक्ट के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। रहीम यार खां के मुलाजमीन अपने बच्चों की तालीम के लिए ये जो स्कूल ये आउटसोर्स कर रहे हैं, उनके रास्ते में दीवार बन सकते हैं। पूरे जोर के साथ आप नारों का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मुलाज़मीन इत्तेहाद, हुक्मरानों, रूल 17 लीव एनकैशमेंट का रूल, लीव एनकैशमेंट का रूल, असातिज़ा को, देश में साजा को, मुलाजमीन की मराद, मुलाजमीन की मराद, हुक्मरानों, महंगाई को, सरकारी मुलाजमीन का माशी कत्ल, सरकारी मुलाजमीन का माशी कत्ल, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मुलाजमीन इत्तेहाद। ये महक के नाम पर और दीगर मामलात में कर्जे लेती है, लेकिन जब वापस करने की बारी आती है तो नाजायज़ टैक्स लगाकर मुलाजमीन की तनख्वाहों से और दीगर तरीके से ये जो कर्ज वापस करने का तरीक़ेकार है, आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के प्लेटफार्म से हम उसको यकसर मुस्तरद करते हैं और मुतालबा करते हैं कि आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन उस वक्त तक सरापा एहतजाज रहेगी जब तक आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन का ये मुतालबा, जिसमें लीव इनकैशमेंट की बहाली जो कि सरकारी मुलाजिम का हक है, और रूल 17 जिसमें सरकारी मुलाजमीन जिनके बच्चे हाजिर सर्विस फौत हो जिनके जो सरकारी मुलाजिम हाजिर सर्विस फौत होता था और उसके बच्चों को उनकी जगह पे स्केल 1 से 11 में तैनात किया जाता था, इस हक को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। इसके अलावा इस मुल्क में जमहूरी मुल्क है और जमहूरी मुल्क में एहतजाज सबका हक है। एहतजाज के हक को इस्तेमाल करते हुए इस जुर्म में जिन असातिज़ा को टर्मिनेट किया गया है, हम उनकी फौरी बहाली का मुतालबा करते हैं। ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन अपने मुतालबात में इस मुतालबे को सबसे ऊपर रखते हुए हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करती है कि मुलाजमीन को बर्खास्तगियों से डराकर आप उनके हक से हरगिज़ अलग नहीं कर सकते। जब तक मुलाजमीन को उनका हक नहीं मिलता, मुलाजमीन इंशाअल्लाह ताला यूं ही सरापा एहतजाज रहेंगे। मैं सुनेंदा दुल्त निकली हुई गजल कुछ गौर कर, ए खुदाए लम यजल एक बार वल कुछ गौर कर, कहीं दे कुत्ते खीर पीवन कहीं दे बच्चे भुख मरन, रिज़्क दी तकसीम ते एक बार वल कुछ गौर कर। और मेरा मकसद देता नहीं सुनदा नवी मजलूम दी, तू समी है तू बसीर है, दरअसल कुछ गौर कर। और आज स्ट्राइक जो है ये इसमें शामिल हुए, मुझे एक अफसोस इस बात का हो रहा है कि ये तमाम मुलाजमीन का इशू है और जिनके बच्चों का हक छीना जा रहा है या रूल 17 ख़त्म हुआ है या लीव इनकैशमेंट का मामला है, लेकिन उस हिसाब से अभी भी दफ्तरों में लोग बैठे हुए हैं। उनके लिए शर्म का मकाम है, कम से कम अपने बच्चों के हकूक़ की खातिर तो कम से कम बाहर निकलना चाहिए उन्हें।
اور ہمیشہ ان لوگوں کی منتیں کی جاتی ہیں جب بھی اسٹرائک ہوتی ہے. چودھری بھوٹا صاحب ہو گئے, ندیم درانی صاحب ہو گئے, ہم لوگ بھی ان لوگوں کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کم از کم اپنے آفس جو ہے اس دن تو چھوڑ لیا کریں جس دن اسٹرائک ہوتی ہے. پھر بھی وہ بیٹھے رہتے ہیں. ان کو کم از کم سوچنا چاہیے کہ کل کو جب ان کی جاب ہی نہیں رہنی, ان لوگوں کو جب پینشن ہی نہیں ملنی, پھر وہ کیا کریں گے. اپنے آپ کو وہ ذرا دیکھیں, اپنے گریبانوں میں جھانکیں. ان سے بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں ہم کہ کم از کم اسٹرائک میں ضرور شامل ہوا کریں. اور میرا تو حکومت وقت سے تو جب کہ یہ حکومت آئی ہے, انہوں نے تو سرکاری ملازمین کو جو ہے کاٹنا ایک قسم کا شروع کر دیا ہے. لیو انکیشمنٹ دیکھ لیں آپ, یا اپنا رول 17 دیکھ لیں. ہم لوگ بھی رول 17 میں آئے تھے, تو میری جو جاب ہوئی تھی, میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی تھی, تو ان کے کوٹے میں آیا تھا. لیکن اب انہوں نے تو وہ حق بھی چھین لیا ہے کہ بیوہ کا حق ہو یا کوئی بچہ یتیم ہو جائے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. یہ ظالم حکمران ہے. ان کے خلاف میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ تمام ملازمین جو ہے متحد ہو جائیں اور اپنے مطالبات کے لیے ضرور نکلیں. 24 کو ہم نے لاہور جانا ہے. لاہور بھی ہمارے ساتھ بھرپور شرکت کریں آپ لوگ, اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں. میں میرا مطالبہ بار بار ہر اس میں کہتا ہوں بھوٹا صاحب کو کہ ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جو کلیریکل سٹاف کی پوسٹیں تھیں, انہوں نے ابالش کر دی تھی. کائنڈلی سر, وہ بھی آپ بار بار, آپ کی مہربانی ہے کہ آپ ڈیمانڈ میں لکھتے ہیں کہ ہماری وہ سیٹیں بحال کریں. اور جو ہمارے کلیریکل سٹاف جن کو پورے پنجاب میں اس ظالم جو ہمارا ایک سیکٹری ہیلتھ علی جان اس نے ٹرانسفر کیا, وہ ابھی تک جو ہے بیچارے در بدر رول رہے ہیں. ان کے ٹرانسفر ابھی تک کینسل نہیں ہوئے. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ دوبارہ آپ ڈیمانڈ میں تو آپ نے لکھا ہے, لیکن آپ سر ہماری جو کلیریکل سٹاف کی پوسٹیں جو ٹرانسفر ہوئے ہیں لوگ, ان کو واپس اپنے ڈسٹرکٹ میں پہنچوائیں. بہت شکریہ. جو یہاں پر آئے ہیں ان تمام کا شکریہ, اور جو نہیں آئے ان کو کم از کم سوچنا چاہیے. بہت شکریہ. اگر آج کے دن تک بھی آپ متحد نہیں ہوتے تو پھر اس سارے کیے کرائے کے آپ لوگ خود ذمہ دار ہیں. شکریہ. جبکہ ریلی نکالنے کے ساتھ سرکاری دفاتر کی تالہ بندی بھی کی گئی. پروگرام کے آخر میں ملک و قوم کی حفاظت, امن و امان اور تعمیر و ترقی کے لیے خصوصی دعا بھی کرائی گئی. کیمرہ مین محمد اکمل کے ساتھ محمد اجمل کھوکھر, خبر آج نیوز, رحیم یار خان.